ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات اور مومنین و مومنات، وقفہ کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین اپنا پروگرام لے کر آپ کے عزیز ترین ٹیلی ویژن پر صبرس کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ینگ نہایت خوبصورت پوئٹ اور ریسائٹر سید محمد زیغم علی شان اور ڈاکٹر محمد حماد نقوی ریسرچ اسکالر. اور ہمارا موضوع گفتگو آج ہے اسرار و رموز خدا شعبان تا محرم، اور اس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے وقفہ سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر حماد نقوی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اگر حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم نبوت قرار دینا ہے اور پھر ان کی ولایت کو تا قیامت زندہ جاوید رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کا کوئی ثانی اس دنیا میں زندہ و جاوید رہتا. نہیں تو حضرت عیسیٰ الہ السلام جن پہ سب کا ایمان ہے زندہ ہیں اور اٹھا لیے گئے ہیں، تو پھر ان کی نبوت کا سلسلہ کیسے ختم ہوتا؟ اور دو نظریات کے مطابق یا حضرت امام زمان زندہ ہیں یا وہ پیدا ہوں گے. اگر وہ پیدا ہوں گے تو وہ کون سی معصوم ہستی ہے جس کا سلسلہ حضرت علی الہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بالواسطہ بغیر روک ٹوک ایسے ہی جڑا ہو جیسے ناخن گوشت کے ساتھ، کہ حضرت امام عسکری اور امام زمان کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر آتا ہے، اور درمیان میں اب اس دنیا میں تو کوئی کئی 100 سالوں سے معصوم شخصیت نہیں، اور معصوم کی پیدائش کے لیے معصوم ہی والد کا ہونا لازمی امر ہے. تو اس گفتگو کو یہاں تک آتے ہوئے میں نے روک دیا تھا. ناظرین و ناظرات، اس وقت میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کروں، ٹیلی فون لائنز تھوڑی دیر بعد کھول دی جائیں گی، مگر اس سے پہلے اس شعبان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس شعبان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقناطیسیت اور وہ کیا شبابیت پیدا کی کہ اس کے فالو اپ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی خوشیاں اور شوال جیسی خوشیاں عطا کی، اور پھر محرم سے پہلے ذی الحج عید سعید دے کر ایسا غم طاری کیا کہ جو 2.25 مہینوں پر محیط ہو گیا. مگر یہ ماہ کا آغاز، اس ماہ کا آغاز حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ہوا، اور اس کے بعد وہ عظیم شخص پیدا ہوا جسے سید الشہداء کربلا، اور جسے امام حسین عالی مقام، اور جسے غریب الوطن اور نہ جانے کیا کیا القاب ہیں، جس سے نوازا گیا اور جس کی زندگی سب کے لیے مشعل راہ بن گئی. تو اس سے پہلے کہ ہم امام زمان اور شعبان کی متعلق مزید گفتگو کرے، میں چلتا ہوں ینگ پوئٹ سید محمد زیغم علی شان کی طرف، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت امام زمان کی، حضرت امام حسین کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. The interesting thing about the happiness of Imam Hussein, as you know, Imam Hussein was born within this month, as well as other individuals who were the names of Karbala, Hazrat Ali Akbar, MashaAllah. and other names that everyone should know. MashaAllah. And the thing about, there was a poet that once said in Imam Sajjad's birthday, he said the line in poetry that do not be confused with these tears. What else can I do besides cry, even in happiness, even in sadness? That even in the birthday of Imam Hussein, you still feel the sorrow from Karbala. So without further ado, I will start in the honor of Imam Hussein. MashaAllah. MashaAllah. Bismillahir Rahmanir Rahim. I start in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I was told as a child that stories have happy endings. I was told as a child that stories have happy endings. But Hussein, your stories, tragedies are never ending. Just like my love for you,
I know my loyalty isn't true. My sins are evident and nothing new. My manners and good deeds are little and few. Why do tears make rivers in the garden of your love? Why isn't there a shining moon in the skies above? Why do they fly with broken wings, those little doves? Why do those hearts keep beating? Aren't they broken enough? The heavens tremble, the angels cry, Ruqayya is lost, my heart has died. Take me to Karbala to see Hussein. Take me to Karbala to see Hussein, and Baqi to see Sanjad in chains. With an uneasy heart I will soon depart to the curer of this endless disease. As you know, if you go to the shrine of Imam Hussein, know that Imam Hussein, Hazrat Abbas, their Babul Hawaij, ask any dua and they will grant it to you. With an uneasy heart I will soon depart to the curer of this endless disease, with his heart that has an arrow with the names of his slaughtered sons. Where in the ocean of love each particle is an article of pain, written with the blood of Hussein. As the small fire has now grown from a small flame that was once known as the candle that whispers on its own alongside the winds of the martyrs, as the breaths of Ruqayya's fathers cools the sun of our souls down, springs flowers from the desert ground in the night of love that always goes past. Behind the clouds of protection in the sky is Abbas, where he is the shade of my love. With no arms he looks above and prays with an arrow in his heart, and prays with an arrow in his heart for the earth to soften, for his guests' feet that visit his shrine under Karbala's heat. In the street I am that nightingale. In the street I am that nightingale who recites his lullaby and wails, lowly like Yunus in the whale, lowly like Yunus in the whale. Not worthy to you, oh my ageless king. I am that deranged man who is missing, with bruises on his eyes caused by his own hands, with sore feet walking shoeless on your land. So I ask you, my master, so I ask you, the speaking Quran on despair, whose name is written in every tear, to choose me and cure me from the corner of your eye. To choose me and cure me from the corner of your eye. Let me attach my heart to your six sides. Let me attach my heart to your six sides of your holy golden shrine, of your holy golden. Subhanallah, 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa shil farajahum. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، سامعین و سامعات، جو جہاں جہاں بھی اس محفل میں شامل ہے، ان کے سامنے ہی یہ میرے ینگ ٹیلنٹڈ عزیز محترم سید محمد زیغم علی شان نے اپنا ہدیہ عقیدت امام علی مقام حضرت امام حسین پیش کیا. ناظرین و ناظرات، ٹیلی فون لائنز اب کھول دی گئی ہیں. یہ ہمارا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اسرار و رموز خدا، میلوڈی اینڈ ٹریجڈی، کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں ہمیشہ ٹریجڈی ہی کیوں پسند ہے، اور میلوڈی کا وعدہ اگلی دنیا کے لیے، یعنی آخر بعد از حشر جنت
اور تمام میلوڈیز بعد میں ہیں. اس دنیا میں صرف امتحانات اور ٹریجڈی ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس کے لیے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو پھر کسی وقت زحمت دیں گے, مگر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اختتام کیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب. Thank you very much. It was a wonderful. It was heartening. Alhamdulillah, alhamdulillah. And I honestly say, my salute to your mom, Thank you very much. to your father as well, who were raised it. And ladies and gentlemen, either you are a Shia or you're Sunni, it doesn't matter. What matters, do you believe in justice? If you do believe in justice, then be the true follower of Almighty Allah's religion and through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his undisputed progeny, which is ending on Imam Zamana with the name of Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. What we said before the break. Okay. جی جی. السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام دونوں انکل اور بھائی. I'm Said Gayyar Bass and I'm speaking from Glasgow. Yes, brother. Today, first of all, I want to say that our brother's poem was really beautiful and I enjoyed it greatly. It is for you. And, Thank you very much. I want to say to Uncle, if he doesn't mind, that in Urdu there is a saying that maa poot pita par ghoda bota nahi se thoda thoda. And I want to say that in a household where ilm, a river of ilm is flowing and how can a flower who does not sip from that ilm not give its fragrance out, and once it gives its fragrance out, how will people not enjoy it? And all I want to say today to Uncle and everyone here is that in these months of Shaban, Ramzan, Rajab and Muharram, their glory is great because they are related to Ali Muhammad, and they are related to the people. Allah says that give durood to them, and I will give durood to them as well. And if you give durood to them, it is counted as like ibadat. And all I want to say and I want to read a little bit of something today. جوش ادراک میں جس وقت سنا کرتا ہوں لفظ کو ندرت ابلاغ عطا کرتا ہوں اور وصف حیدر سے مجھے خود نہیں ہے درکار یہ میرا فرض ہے میں فرض ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی اس کا جواب ایز ینگ ٹیلنٹڈ مین اٹ از اے ویری ینگ اٹینڈنٹ آف our regular programs. Of course, mashallah. Mashallah. What would you ask to them? Oh, I don't know, mashallah. He's from Glasgow. Of course, anywhere from the world, any of the youth, because the future, I'm pretty sure, I feel not intimidated, but disrespectful to speak from my buzurgan, from my elders, of course, Dr. Hamad. But if I was to say something about the youth and to contribute with my little advice and my little knowledge, is that the youth, you are the future. Ayatul Khamna, Ayatul Sistani, all the Maraja, not only them, the Imams, they emphasize the youth. If you look at the Prophet's time, they didn't concentrate on the elders, they concentrated on the youth, and that's how the next generation was successful. And the youth, if you have poetry, if you do zikr, become lecturers, become poets. That doesn't mean quit your education. That means educate yourself, become doctors, become lawyers, become whatever you want that you want to enjoy, become the best in your profession. And on the side, make it a primary thing to do, that to do poetry, because alhamdulillah, as well as doing poetry, I hope that I become a doctor myself, but I'm not going to quit poetry. They both interlink. Yes. Because they help Allah subhanahu wa ta'ala, and I could say so much more, but I just advise people to help in any way, with your hands, with your mouth. Both are the best ways to. Thank you very much. That's the spirit and that's the aim every youth should have in his mind. Now I again go back to the doctor. The followers of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, they feel proud with themselves. Why? They are the justice follower. They are not the followers with the blind eyes. For example, let me put you around. The 12 Imams concept is everywhere in all Muslim sects. Of course, mashallah. 73 sects, they all believe that 12 Imams are there. But the one is going into heaven. Okay. But where is the 12 Imam which are just introduced by Prophet Muhammad, not instructed or not established
are not fixed by Prophet. They all were created by Almighty Allah. Prophet sallallahu alaihi wasallam's duty was only just to introduce to the world. Now, ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں 12 امام ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی ہیں، اب تشیعوں کے ہاں بھی ہے، سب کے ہاں جی 12 سب کے۔ جی بھی۔ اچھا میں تمام یوتھ اچھا پاکستان بھی ہیں، جی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل، میں تمام جتنے رسول بھی کو ملا کے وہ بھی پاکستان پورے کرتے ہیں۔ ہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، why I'm getting it bilingual کہ میری مائیں بہنیں جو انگلش شاید نہیں سمجھ پا رہے لیکن ان کے بچے بیٹھے ہوئے وہ بھی سنیں اس بات کو کہ 12 اماموں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر کے فرد سارے کے سارے مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ میں خطبہ سنتے آ جاتے ہیں، ان کو مولوی صاحبان میں تمام کی بڑی عزت کرتا ہوں، کسی بھی فرقے سے آپ عالم دین ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن خدا را سچ بولیے، کیوں؟ قرآن کو سر پہ رکھیے اور کہیے کہ یہ وہی 12 امام ہیں جو نبی پاک نے بتائے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ میری ماں بہنوں اپنے بیٹوں کو اس راستے پر لے کر جائیے جس پر نبی پاک راضی ہوں، سبحان نہ کہ اس راستے پر لے کر جائیے جس پر مولوی راضی ہو۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دس تھنگ۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said the best gift which parents can give to your children or to their children is what? The best tarbiyah and talim. of course The raising and what? The education. So if you are going to separate it, tarbiyat is with unjust and talim is in the best university, there is no justice, there is an imbalance. of course That's why your childs are falling Daesh, because they don't get the real answer of the questions. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ So you all have opportunity to ask questions to Hidayat TV. Why your daughter, why your son, why the young man is moving towards what? Terrorism. Moving towards what? Fanaticism. Is this the Islam? even from these western countries the girls they are Girls. running towards the Daesh, Yeah. Al-Shabaab. Allah. Why for the nikah? I don't understand what is the motive behind that. Is to meet somebody in heaven. My God. To meet somebody in heaven. Can you imagine the girls, 3 girls who went from Europe, all those idiots have been dead. Yes. Now where they are, these girls are, That is- they are actually become the keep or prostitute, yeah, whatever yeah. you say, Whatever or you whatever say. you say over there. What- And now some are disappear, Yeah. and those Daesh people, they are looking for them, searching them where they have gone. And this is the duty Just one of the second, parents sir. as well. Assalamu alaikum ji, कौन साहब कहाँ से? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لندن سے محمود جی لندن سے کون صاحب؟ محمود جی محمود صاحب، پروگرام جاری و ساری ہے، آپ کے سامنے ڈاکٹر حماد اور ینگ پوئٹ نامزدہ غم علی شان تشریف رکھتے ہیں، خادم حاضر ہے، اور اسرار و رموز خدا شعبان تا محرم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، گفتگو فرمائیے۔ دیکھیے کیا ہے کہ ایک جو ینگسٹرس ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جا کے کسی اور مسلمان کو مار کے وہ جنت کمائیں گے، اللہ بالکل فضول بات ہے۔ جبکہ ہمارے حضور کے ٹائم میں جب 2 اسلام بننے ہوئے بندے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے اور پھر ایک نے دوسرے کو مار ڈالا تھا، تو پھر کمپینین نے کہا کہ کچھ کو جنت ملی اس دونوں میں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے مارا تھا وہ تو جہنمی ہے، جی، لیکن جو وہ مر گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا، وہ تو جنتی ہوا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بھی جہنمی ہوا، کیونکہ اس کی سوچ میں یہ تھا کہ اس کو اپر ہینڈ جو ملا تو وہ اس کے دوسرے کمپینین کو مار ڈالتا، تو دونوں جہنم میں گئے۔ تو یہ جو سب بھی ہو رہا ہے عراق میں، ایران میں، سیریا میں، یمن میں، سعودی یمن کو مار رہا ہے، ہوتی اس کو مار رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہوتی نے شوٹ کرا سنائپر میری بہن کی بیٹی کو، وہ کوئی جنتی نہیں ہوتے، وہ سب جہنمی ہوتے ہیں، دوزخی ہوتے ہیں، یہ سب دوزخی نکلے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ اور دوسری جگہ سعودی جا کے یمن کو مار رہا ہے، ہمارے فیملی میں 4 لوگ گزر کے ہیں سعودی بومنگ میں، وہ جس نے بھی بم مارا پلین میں سے مارا، جس نے بٹن دبایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کے لیے کوئی رہائش نہیں ہے۔ کوئی تو یہ ینگسٹرس کو اب بتانا چاہیے
सब मुल्लाओं को कि ये कोई जन्नत का रास्ता नहीं जो इन्होंने चुना है, ये सब जहन्नम की तरफ नहीं जा रहा है। जी बेशक इसी टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर आप अहले बैत और अपने आइमा कराम दुरुस्त रास्ते पर रसूल खुदा के बताए हुए नहीं चुनेंगे तो ऑब्वियसली आपके हीरोज़ वो बन जाएंगे जो मर्डरर थे और जो मर्डरर हैं और जिनकी सोच एंटी इस्लाम है, चाहे वो शियों में हो, चाहे वो सुन्नियों में हो, चाहे वहाबियों में, किसी भी हो। दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं, वो दहशत गर्द अब हम अल-मोमिनीन में से हम सुन्नी हो या हम शिया, बेसिक है कि हम इस्लाम हो। मगर वही जो अभी बात की डॉक्टर साहब ने कि नाजायज़ मुसलमान को मुसलमान मारे और नाजायज़ बात में मुसलमान से लड़े तो दोनों जहन्नमी है। बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि वो जहन्नमी होते तो आप अपने प्रोग्राम पे ये चालू रखो और भी प्रोग्राम बनाते रहो इस बात पे कि जो यंगस्टर्स है उनको जाना ही नहीं चाहिए ऐसे माहौल में। ऐसा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महमूद। बहुत अच्छा पैगाम। देखिए पढ़े लिखे लोग, यानी उनकी फैमिली में होती की तरफ से भी गोली चली तो एक मासूम को लगी, और अगर सऊदी अरब की बीमारी हुई तो तब भी 4 मासूम जान से गए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जंग किसी को नहीं, गोली किसी को नहीं देखती कि मासूम है या गैर मासूम है, वो जिधर से भी चले एब्सोल्युटली फाइन। ये सारा नुक्स कहाँ पर आ रहा है, ये सारा गुबार कहाँ पे चाह रहा है कि व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द रियल इस्लाम, सिंपल इज दैट। हमारे तमाम, मैं बात कर रहा था कि आप अहले बैत के नुक्ता नज़र से इस्लाम को देखें, अपने नुक्ता नज़र से इस्लाम को ना देखें। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो इस्लाम नाकुस है जो मैं अपनी नज़र से आपको दिखाऊं, बेशक जो आप अपनी नज़र आप देखें आले मोहम्मद की नज़र से, वो इस्लाम अल्लाह को काबिल कबूल है। वही इस्लाम असहाबे किराम भी फॉलो करते थे, सहाबी कहते ही उसे हैं जो आले मोहम्मद को फॉलो करे। बेशक, सुभान अल्लाह। अब 12 इमाम अहले सुन्नत में भी हैं या मुसलमानों में हैं या शियों में हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन आप ये गौर करें, माँ बहन मेरी बेटी यंग्स सब के सब कहते हैं माशाअल्लाह। तमाम उलमा कराम जो भी सुन रहे हैं, देखिए क्या ये 12 इमाम जिनको आले मोहम्मद की प्रोजनी में से लिया जाता है, क्या इनमें कोई ऐसा भी शामिल हो सकता है जिसने कभी गुनाह किया हो, कभी कुफ्र किया हो, कभी माँ की तरफ से कभी बाप की तरफ से कुफ्र शामिल हुआ हो? तो फिर तो ये इमाम नहीं बन सकते। बेशक। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और एक और वक्फे की तरफ चलते हैं। इस वक्फे के बाद हम टेलीफोन लाइन ये आखिरी टेलीफोन ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम शादी किया जनाब नकवी साहब। डॉक्टर साहब आपको भी सलाम हो, बेटे आपको भी सलाम हो। माशाल्लाह मैं सुनी आपकी, बहुत खूबसूरत, बहुत लुत्फ आया। मेरे ख्याल में मैं तो ऊपर था, मेरा बेटा कहीं आपसे बात कर तो नहीं गया? नहीं अभी नहीं। गयूर अब्बास नहीं, हाँ गयूर कर गया ना बात। और मेरे ख्याल में वो कह रहा था बाबा मैंने आपसे पहले बात कर गया गयूर कर गया बात, बिल्कुल। और बल्कि वो कह गया बाप पूत पिता पे बेटा क्या गया मुझे। अच्छा वो कह रहा था कि मैंने बात करनी है। जी क्या गया। तो बहरहाल ये है, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा आपसे कि वो भाई सब कह गए थे, तो मैं सबसे पहले गुजारिश ये करूंगा कि आप इस बात पे सोचें, इस बात को कहें कि जब डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 12 इमाम की बात, तो जब हम कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के अपना ईमान, इत्काद, इस्लाम सब कुछ इस दायरे में ले आते हैं और हम इकरार कर लेते हैं कि अल्लाह एक और उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो वही रसूल तो कह रहा है अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, कि मेरे सारे के सारे ही मोहम्मद हैं। तो फिर जब सारे के सारे मोहम्मद पाक रसूल ने फरमा दिया और जब कह दिया, तो फिर हम उससे इधर उधर से बात करेंगे तो फिर हमारे अपने ईमान की कमजोरी होगी या हमारे अंदर का बुग़्ज़ होगा। इसलिए तो कहता हूँ ना मैं कि बुग़्ज़े अली को तूने असूल समझा, बुग़्ज़े अली को तूने असूल समझा, मुनाफ़िकों को तूने गुलशन का फूल समझा, तुमसे तो बेहतर हैं
مشرقوں کا گمان جنہوں نے سوئے ہوئے علی کو رسول سمجھا. واہ 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 ماشاءاللہ. تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جب آپ رسول پاک کو سمجھتے ہیں وہ آپ کا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا آپ کا نبی ہے, کلمہ پڑھ چکے ہیں, تو پھر اس نے جو یہ کہا تھا کہ میرے سارے کے سارے محمد ہیں, تو پھر ان کو محمد رسول پاک کے کہنے ہوئے مطابق ہی مان لو, تو پھر بھی آپ کا یقین اور اسلام مکمل ہو سکتا ہے. تو جب یہاں آگے آپ انکار کر دیں گے تو پھر کیسا محمد پہ کلمہ پڑھا اور کیسا ایمان لے کے آئے؟ یہ چیز تو ڈاکٹر صاحب آپ خود بتا دیں گے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے, اور اس حقیقت سے ہٹ جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا جیسے بھائی کہہ رہے تھے جی کہ وہ مارنے والا بھی اور مرنے. آیت اللہ خمینی نے تو سیدھی بات شاہ جی کہہ دی تھی, انہوں نے کہا کہ تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑتے مرتے رہو اور وہ ہمارے ہاتھ کاٹنے والے بھی آ جائیں گے, تمہارے ہاتھ کاٹ کے چلے جائیں گے. تو پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اب ہاتھ کاٹنے اور ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے چکروں کو چھوڑ کے ہم ایک دیوار بن جائیں اپنے آپ میں اتفاق پیدا کر کے. تو یہ ایک میں جلدی ختم کر دیتا ہوں, ایک بار اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. افسوس شاہ جی صرف اس بات کا ہے, ہم نے سوچا نہیں ہے اس بات کو. آج برما میں مسلمانوں کو جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, کیا یہ ظلم و بربریت نہیں ہے؟ کہاں گیا وہ مسلمان, کہاں گیا؟ جب ہم 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمیں تاریخ میں پڑھایا جاتا تھا, ہے تو وہ بھی بہت بڑا ظالم تھا جہاز بن یوسف, ہماری نظر میں تو وہ بھی انسان نہیں تھا, لیکن یہ ہمیں ہیرو بنا کے بتاتے رہتے تھے. یہ جہاز بن یوسف نے ایک عورت مسلمان نے پکار کی تو وہ فوج لے کے بصرہ پہ چڑھ دوڑا, وہاں پہ جا کے فلسطین میں یہ کر دیا وہ کر دی. آج کہاں مر گئے سارے مسلمان؟ چلو جہاز بن یوسف کو تو ہیرو بناتے ہو, تمہارے ہیرو تم ہیرو کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ تمہاری وہ باتیں ساری, وہ کہاں گئے سارے؟ وہ ظالم تو تھا لیکن تمہارے لیے ہیرو تھا. اس کی تائید کر کے دکھا دو ہمیں کہ مسلمان مر رہے ہیں, عورتیں چیخ رہی ہیں, بچے قتل ہو رہے ہیں, اور تم بجائے اس کے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو بچانے کی بجائے اپنے مسلمانوں کو ہی مار رہے ہو, اپنے مسلمانوں پہ بمباری کر رہے ہو, اپنے ملک اور اپنے اسلام کے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو بمباریاں کر رہے ہیں یمن میں, اور جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ مصر میں, اور جو لڑ رہے ہیں شام میں اور عراق میں. یہ اس کا مطلب ہے یہ مسلمان نہیں ہے, یہ برما والوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے یا اسرائیل والوں کے ساتھ رشتہ داری ہے, جو ثابت ہوئی ہے کہ ان کا وزیر خارجہ 5 دفعہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب والوں کا مل کے وہ ایران کے خلاف ان سے باتیں کر کے ان کو اسلحہ لینے اور دینے اور میزائل لینے کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ سارے ایک ثابت ہو چکے ہیں. اس لیے اس بھائی سے کہوں گا کہ قصور ہوتی والوں کا نہیں ہے, جن کے اوپر بمباری کرو گے وہ اپنا کچھ نہ کچھ تو ڈیفینس کریں گے, اور ڈیفینس کریں گے تو پھر گن کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا جو کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں, پھر پس جاتے ہیں اس طریقے سے. تھینک یو جی, مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ بہت شکریہ نقوی صاحب. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام, تعظیم نقوی, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی تعظیم نقوی صاحب, کیا کہیں گے؟ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں, حماد نقوی صاحب کی خدمت میں بھی بہت سلام, اور بھائی جو بیٹھے ہیں ان کے بھی, اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ نیمہ شعبان کو مجھ سمیت ان کی شفقت کو کافی لوگوں نے مس کیا یہاں لندن میں. تو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستگی دے. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, اگر اجازت ہو ڈاکٹر صاحب کی تو. جی جی بسم اللہ. یہ آج کل جو مسلمان جس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں اس کے لیے پروردگار کا ایک فرمان ہے کہ اگر تم نعمت کا, میری نعمت کا انکار کرو گے تو نہ کہ صرف وہ نعمت واپس لے لی جائے گی بلکہ تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. سبحان اللہ. شیعہ سنی ہر قسم کے جو بھی لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے گفتار سے کس نعمت کا انکار کر رہے ہیں, اور اللہ سے توبہ کریں تاکہ ہمیں اللہ وہ نعمت بھی عطا کرے, اور اس نعمت کے عطا ہونے کی وجہ سے ہمیں ان عذابوں سے چھٹکارا ملے. تو آپ سے دعاؤں میں یاد رکھنے کی التماس ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلتے ہیں جلدی سے ایک مختصر سی بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز پلیز کنٹرول روم سے کہوں گا بند کر دیں, کیونکہ آخری 25 منٹ میں ہم نے آج کا پروگرام ریپ اپ کرنا ہے.